اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ حالت بڑی عجیب ہے، کنڈیشن بڑی غیر ہے۔ سرکار نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ اب ان کا جواب سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ ہی میرے جسم کے اندر کوئی درد ہے اور نہ ہی مجھے دنیا کی کوئی اور پرابلم ہے۔ بات یہ ہے کہ روح انور جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، منو تواڈے پیار دا روگ لگے ہے، اور کوئی بیماری نہیں، اور منو کوئی ٹینشن نہیں، میرے اندر اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یا رسول اللہ، تانوں نہیں ویکھدا تے جسم بےتاب ہو جاندا ہے۔ یا رسول اللہ، تسی نظری نہیں آندے تے دل دے اندر سارے سکون جڑے نے ختم ہو جاندے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک بات سوچتا ہوں، اس بات نے مجھے اس حالت پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، میری حالت بھی غیر ہو گئی، مجھے دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ میں کوئی مریض ہوں، میں بیمار ہوں، کوئی پرانی مرض مجھے لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے مرض کوئی نہیں، مجھے تکلیف کوئی نہیں، پرابلم یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے، ہم یہاں دنیا میں نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہوتا، آپ جنت میں جائیں گے، آپ کا درجہ سب سے اونچا ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہاں ہم آپ کے درجے تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، تو وہاں ہم کیسے دیدار کریں گے؟ اس ٹینشن کی وجہ سے یا رسول اللہ میں مارا جا رہا ہوں اور میری کیفیت یہ ہو رہی ہے۔ صحابہ کے انداز دیکھیں، کتنی دور کی سوچ رکھتے۔ یا رسول اللہ، یہاں ہم چہرہ نہ دیکھیں تو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، جو دل ہے وہ بالکل مات پڑ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں وہاں جنت میں کیا ہوگا، کریم آقا کتنی شان والے ہیں، ہم کہاں اور سرکار کہاں۔ تو جب میں قیامت کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں وہاں کیا بنے گا، جنت میں کیا بنے گا۔ تو اتنی دیر میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ صحابی ٹھنڈے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسی محبت ہے ان کی، پیار کیسا ہے، کیسی سوچ ہے ان کی کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ نہ دیکھیں ہم بےتاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہم سے ایمان کرتا ہے، یہ صورتحال ہماری ہونی چاہیے ہر بندے کی۔ ایک طرف تو دل دکھتا ہے جب طرح طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہر وہ بندہ جس نے گستاخی کر دی، جس نے کوئی بھی بدعمالی کر دی، تو آج اس کو پروٹوکول دے دیا جاتا ہے، آج وہ کسی فارم کے اندر چلا جاتا ہے، بیرون ملک چلا جاتا ہے، انگریز اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، پھر ہمارے حکومتی ادارے بھی اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اللہ معافی عطا فرمائے، قیامت کے دن ہم بھی اس کہیں مشکل کے اندر اور اس سزا کے حقدار نہ ہو جائیں۔ یہ ایام بڑے رونے کے ایام ہیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے ایام ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے ایام ہیں کہ مالک ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، مالک ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے۔ جو قرآن کے ساتھ کیا گیا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا اور جس طرح کے معاملات کیے گئے، آپ یقین کریں ایسی چیزیں بیان کرنے کو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور پھر آج ہماری عدلیہ کے بڑے بڑے جو جج ہیں، وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ اسلام آباد کی بڑی بڑی عدالتوں کے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے سودے کر رہے ہیں، اور آج ہم اسی طرح بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ہمیں باندھ دیا گیا، ہمیں اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جو کربلا کے حالات تھے کہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ امام پاک کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو نام نہیں لیتا تھا۔ آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عجیب عجیب معاملات آ گئے، لیکن آج ہماری کیفیتیں بڑی عجیب ہو گئیں۔ جنگ احد کا وقت موقع ہے، ایک عورت، اس کا باپ شہید ہو جاتا ہے، اس کا بھائی شہید ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ ایک خبر اس بی بی کے کان میں پڑی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگے ہیں، سرکار گر پڑے ہیں، سرکار کی طبیعت بڑی ناساز ہے۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ سہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور سرکار کے مبارک جسم پہ پتھر لگے، چہرے پہ پتھر لگے، خون نکلا، خود مبارک کی کڑیاں اندر چبھ گئیں۔ وہ بی بی کو معلوم ہوا، وہ بی بی میدان جنگ میں جا رہی ہے، تو کسی نے کہا ماں جی آپ کا باپ انتقال کر گیا، آپ کا بھائی انتقال کر گیا، آپ کا شوہر انتقال کر گیا۔ وہ بی بی کہنے لگی جو میری اصل پرابلم ہے اس تک کو کیوں نہیں پہنچتا، مجھے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ جب اس کو سرکار کا بتایا گیا اس نے طریق ساتھ جملہ بولا، کہا کلو مصیبت بادہ کا جلل، سرکار کی ہوتے ہوئے مجھے ہر مصیبت قبول کرنی مجھے منظور ہے، سرکار ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ اس عورت کی محبت۔ اس نے وہاں واہ ویلا نہیں شروع کیا۔ لوگ کہتے رہ گئے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا نا مجھے بیٹے کی فکر نہیں، مجھے سرکار کا بتاؤ۔ لوگ کہتے رہ گئے شوہر کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کہا چھوڑ دو، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر وہ ٹھیک ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت، یہ چاہت، یہ پیار، یہ الفت یہ تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کرے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اس محبت کی رمقیں اور چشمے طاری ہو جائیں تاکہ ہم کچھ نہ کر سکیں، اپنے نبی کی عزت کے رکھوالے تو بن جائیں، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے پہرے دینے والے تو بن جائیں۔ اسی طرح آج کی گفتگو کا تیسرا واقعہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب کا مکان تھا جس کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں پر گرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو وہاں سے اٹھوا دیا، نکلوا دیا۔ حضرت عباس ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔ حضرت عمر نے کوئی غلط کیا؟ وہاں نمازی گزرتے ان کے کپڑے خراب ہوتے، وہاں نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی، آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں پانی گرتا ہے، پرنالہ آتا ہے، نمازیوں کو مشکل ہوتی ہے، لہٰذا یہ کام کیا جائے کہ پرنالہ یہاں سے اٹھوا دیا جائے۔ آپ نے اٹھوا دیا۔ پھر حضرت عباس نے کہا یہ تو سرکار نے لگوایا تھا۔ اتنی بات حضرت عمر کے کانوں میں پڑی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری گردن کے اوپر سوار ہو کے پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگوایا تھا۔ اب انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ فتوے کو دیکھا، نہ لوگوں کی مشقت کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر سرکار نے لگوایا تھا تو پھر ہمیں قبول ہے، پھر ہم یہاں پہ لگے رہنے دیں گے۔ ایسی محبت کی ضرورت ہے، ایسی اطاعت کی ضرورت ہے، پھر ہماری کامیابی ہے، وگرنہ ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل ان کا ایک 9 عمر بھتیجا تھا، چھوٹی عمر کا بھتیجا تھا۔ یہ کوئی کھیل کھیل رہے تھے، جس طرح ہمارے ہاں یہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں یا کوئی کرکٹ کی بات لے لیں، تو وہ بچہ کھیل رہا تھا۔ اس بچے کو آ کے کہا کہ یہ کھیل نہ کھیلو، تو اپنے بھتیجے کو آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیل نہ کھیلو، یہ رسول پاک نے منع کیا ہے، اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، آنکھ میں آ کے لگے گا، کسی کا دان ٹوٹ جائے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ وہ ہر بچہ تھا، اور بچے نے جب دیکھا کہ چاچو جان سائڈ پہ ہو گئے ہیں پھر کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ بچہ وہی کام کر رہا ہے، ان کے دل کے اندر ایک شاک گزرا، کرنٹ لگا ان کو بڑی بات حیرت زدہ لگی کہ یار میں اپنے بھتیجے کو نبی کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ نبی پاک کی حدیث کی تائید نہیں کر رہا، نہیں عمل کر رہا، تو آپ نے قسم کھائی کہ میں ساری زندگی تجھ سے کلام نہیں کروں گا، تو نے نبی پاک کی حدیث کا مول ہی نہیں پایا۔ حالانکہ وہ بچہ تھا، تو آپ نے یہ قسم کھا لی میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ اصل پیچھے وجہ کیا تھی؟ نبی پاک کے فرمان کی عزت ان کے دل کے اندر اتنی زیادہ غالب تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار جس بندے کے سامنے سرکار کا نام لے لیا جائے اس کو تو مر مٹنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے، تو پھر تو ہر بندے کو چاہیے اپنی آنکھیں جھکا دے، اپنے ہر قسم کے کام چھوڑ دے۔ حالانکہ وہ بچہ تھا، اس بچے کے ساتھ ایسا رویہ کرنا نہیں بنتا تھا عمومی طور پہ دیکھیں، لیکن محبت رسول اتنی غالب تھی کہ ایک طرف بھتیجا ہے، سگا رشتہ ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کہا تو حدیث کا ہی مول نہیں پا رہا،
تجھے حدیث کے حیا نہیں ہے، حدیث کے پاس نہیں ہے، تو میں نے کیا کرنا تجھ سے بول کے؟ کہا میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی۔ وہ خود کتنا عمل کرتے ہوں گے، وہ خود کتنا سرکار کے فرمان کے اوپر ٹوٹ جاتے ہوں گے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے تھے، میرے سر کے بال بڑے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زباب زباب، کسی اور کو فرمایا۔ مجھے لگا کہ سرکار نے مجھے فرمایا ہے، حالانکہ واضح نہیں تھا مجھے ہی فرمایا ہے، بس مجھے لگا کہ جیسے سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ بال بڑے ہیں، بال بڑے ہیں، بال بڑے۔ میں گھر گیا تو میں نے سارے بال کٹوا دیے، تو میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے آنکھے اللہ دے بندے تنو تے نہیں سی آکھیا، میں تنو تے نہیں سی آکھیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بس میں سمجھا منو آکھیا۔ یعنی اتنی صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، اتنا پیار تھا۔ سرکار حکم دیتے ہوں، ڈائریکٹ حکم دیتے ہوں، تو پھر تو صحابہ کی جانیں جاتی ہوں گی۔ اب اشاروں کی یہ بات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ بھی چل جائے نا یہ چیز سود ہے، ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے 50 دلیلیں تلاش کر لیتے، نہیں یار انج نہیں ہونا، انج بھی ہونا ہے، نہیں یار انج بھی ہونا ہے۔ تو وہ شک کی بات تھی، یقین کی بات نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو کٹوا کے آ گیا، مجھے لگا کہ آپ نے اشارہ کیا۔ تو یہ محبت ہوگی تو پھر باتیں بننی ہیں۔ حضرت رافع کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھی جن کا رنگ سرخ تھا، اور زیادہ سرخ رنگ سرکار نے پسند نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں یہ سرخی تمہارے اوپر غالب ہوتی جا رہی ہے، صرف یہ جملے بولے، میں دیکھتا ہوں یہ سرخی تمہارے اوپر غالب ہوتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، فوراً جس طرح ایک دم بجلی ہوتی ہے، ہم نے اپنے اونٹوں سے جمپ لگایا، اونٹ بھی ڈر گئے، اور ہم نے اسی وقت ان چادروں کو سائڈ پہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک اور اشارے مبارک کی لاج رکھی اور ساری چادروں کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ صحابہ کی محبت، اتنی تیزی سے وہ اترے کہ اونٹ ڈر گئے۔ صرف سرکار نے یہ نہیں فرمایا چادریں کیوں لائیں جے، وہ یہ رنگ کیوں پایا جے، یہ نہیں فرمایا میں دیکھتا ہوں یہ رنگ تمہارے اوپر، ابو داؤد کی حدیث پاک، میں یہ دیکھتا ہوں تمہارے اوپر رنگ غالب آ رہا ہے۔ اے یار آج کل بڑے کپڑے پہن لا، ہم کہہ دیتے ہیں نا یار بڑے آج کل یہی رنگ بڑا پہنتے ہو۔ تو ان کو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا جو تھی کہ یار تھوڑی جی بھی کمی نہ رہ جائے، یار ایک چھوٹے تو چھوٹا رائی دے دانے برابر بھی غلطی نہ رہ جائے۔ حالانکہ منع نہیں کیا، حرام قرار نہیں دیا، انہوں نے فوراً جمپ لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا نا جی، ایک مخصوص قسم کا گدھا پایا جاتا تھا اس دور میں، گدھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ حرام ہے، اب یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا۔ یہ ابھی حکم نازل ہوا، اس سے پہلے جب حلال تھا صحابہ نے گوشت بنائے ہوئے تھے، وہ کر کے ذبح کیا، گوشت بنایا، گوشت بنا کے اس کا مسالہ بنایا، ہنڈیا کے اوپر چڑھ دیا، ہنڈیا بس پکنے کو تیار تھی، تو کسی نے آ کے کہہ دیا اللہ کے محبوب نے منع کر دیا، پکیاں ہنڈیاں انہاں ڈول دیتیاں۔ اے محبت ہے، اے پیار ہے، انہاں اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اسی گوشت ادو کیتا ہے جدو حلال آہا، یا رسول اللہ پکایا ادو میں جدو حلال آہا، ہوں تے بالکل اینڈ تے آ گیا ہے، چلو اے کھا لینے ہاں تے آئندہ نہیں بناواں گے، انہوں نے اسی ٹائم ڈول دیتی ہے۔ فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکیاں ہڈیاں ڈول دی، یہ محبت ہم سے تقاضا کرتی، یہ اصلی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر مر مٹنا، جس طرح صحابہ نے ایسے کیا تو تب جا کے ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ عمر بن شعیب کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی، حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور کو ناگواری کے آثار محسوس کرتے ہوئے معلوم ہوا، یہ سوال سرکار نے فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، وہ کہتے بس مجھے لگا کہ سرکار کو رنگ پسند نہیں آیا،
سرکار نے یہ جو پوچھا ہے نا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، تو مجھے لگا کہ سرکار کے چہرے پہ ناگواری ہوئی ہے۔ گھر والوں کے پاس واپس گیا، وہ چولہا جل رہا تھا، چادر اتار کے چولہے کے اندر انہوں نے ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ چادر کہاں ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ وہ کہتے سنا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی، عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن ان کی محبت دیکھیں، کہا جو رنگ سرکار کو پسند نہیں وہ چولہے کے اندر ہی جائے گا۔ حالانکہ یہ نہیں سرکار نے فرمایا وہ تو یار یہ ناجائز چادر ہے، صرف یہ فرمایا کہ کیا پہنا ہے۔ صحابہ اتنی بات دیکھتے تھے، اب ہمیں واضح بھی ہو جائے نا یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ہمارے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم اس محبت کے کم از کم کوئی 100ویں حصے تک تو پہنچ جائیں، نہ ہم 1% جائیں، نہ ہم صحابہ کا ہم کر بھی نہیں سکتے، صحابہ جتنی محبت کر بھی نہیں سکتے، لیکن یار کسی راہ میں تو بندہ ہو، کسی قطار میں تو کھڑا ہو، کسی لائن میں تو لگا ہو، چلو وہ 100% نہیں، کوئی 1% تو ان جیسی محبت ہو تو پھر جا کے بات بنے گی۔ کوئی بندہ اس عشق کی یونیورسٹی کے اندر داخلہ تو لے لے جس کے اندر صحابہ اکرام پڑھے تھے، بندہ اس کے اندر داخلہ بھی نہ لے اور بڑے بڑے دعوے کرے، بات کوئی نہیں بننی۔ اصل یہی بات ہے، ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں۔ آج جو عدالتوں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں نا جی قرآن کے خلاف، اور آج جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف، یا جن لوگوں نے وہ معاملات کیے ان کے لیے کوئی چور راہ نکالا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم سارے بھی مجرم ہیں۔ اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ ہم ساروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر اس طرح پہرا نہ دیا جس طرح دینے کا حق ہے، ہمیں بھی اپنی بس دنیا لے گئے۔ ہم یہ کیوں نہ سوچتے رہے کہ وہ بھی تو جج ہے، وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے جس نے وہ ساری باتیں کی۔ اللہ کے بندو، ہم اپنی اولادوں کو محبت رسول کے جام پلا کے بڑے بڑے عہدوں پہ کیوں نہ لے کے گئے؟ ہمیں صرف ایک ہی فکر دامنے گیر ہے، میرا بچہ افسر بن جائے، نبی کی عزت پہ کمپرومائز کرتا ہے تو کر جائے، ہمیں دولت سے غرض ہے، ہمیں پیسے سے غرض ہے، ہمیں روپے پیسے اور عہدوں سے غرض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی عزت سے غرض نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال پورے ملک کے اندر ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہی صورتحال پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے تو ہرگز بے جانا ہوگا، وگرنہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو قرآن کے ساتھ ہوا، جو قرآن کے ساتھ کیا گیا، تو وہ اگر بات سن لی جائے تو واللہ کلیجے منہ کو آتے ہیں، جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اوپر نعوذ باللہ یہ جتنا جرم ہوا، میں صرف ان لوگوں سے کہ جو سوشل میڈیا سے وابستہ نہیں ہے، قرآن کے اوپر غلاظت نعوذ باللہ پھینکنا اس جرم سے کم ہے۔ نعوذ باللہ جتنا جرم ہوا، جو معاملے ہوئے، نعوذ باللہ اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے، قرآن کو گند کے اندر پھینکنا اس سے بڑے کام ہوئے۔ اور وہ بات اگر کر بھی دی جائے تو یہ انسانیت کے خلاف لگتا ہے، اتنے ڈاڈے کام ہوئے قرآن کے ساتھ، ہم تو وہ بات بیان بھی یہاں نہیں کر سکتے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ تو آج پھر اس کے اوپر دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے بینچ بنائے جا رہے ہیں اور یک طرفہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں، نہ حکومت ٹس مس ہو رہی ہے، نہ اس کے سلسلے میں کوئی بیان دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور جب مالک کا عذاب آتا ہے تو پھر فرمایا مجموعی طور پہ آتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ان میں کون سید ہے، نہیں دیکھا جاتا کون ہی مسجد کا امام ہے، نہیں دیکھا جاتا کون نمازی ہے، پھر سارے کے سارے اس عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بار بار پناہ مانگے، ڈر جائے اللہ کے خوف سے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور وہی کرنے والے کوئی باہر سے نہیں آئے، اگر باہر والے لوگ بھی ہیں تو ہم ان لوگوں کو راہ تو ہم نے دیا، کھیلنے کے لیے میدان تو ہم نے دیا، راستے تو ہم نے ہموار کیے ہیں۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچا لے، ورنہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی گھنٹی دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتار کے پھینک دی۔ اس بندے کو کسی نے کہا کہ اب یار اٹھا لو، سرکار چلے گئے ہیں، گھر میں کسی کو جا کے دے دینا۔ فرمایا نہیں، جو چیز سرکار نے پھینک دی ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ صحابہ کی محبتیں تھی، وہ سونا تھا، کوئی عام چیز نہیں تھی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پھینک دی ہے، اب میں ایسے نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لوگ عجیب عجیب قسم کے خیالات رکھتے ہیں، الشفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بنیادی کتاب سیرت کی، وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ سرکار کے مشابہ ہیں شکل کے اعتبار سے،
کچھ کچھ نین نقش جو ہیں وہ ان کے سرکار سے ملتے ہیں. حضرت قابس حضرت امیر معاویہ کے گھر کے پہلے دروازے یہ دور تھے, وہاں سے داخل ہوئے. حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پہ کھڑے ہو گئے, کہا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے کچھ کچھ نین نقش سرکار سے ملتے ہیں. اب یہ ان کی محبت کا عالم تھا, احترام کا عالم تھا. سرکار کی محبت کتنی ہوگی, امام حسن اور امام حسین پاک کی محبت کتنی ہوگی. یہی وجہ تھی امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو تحفے جاتے تھے. امام حسن پاک اور امام حسین پاک بھی ان سے محبت فرمایا کرتے تھے, تحفے قبول کیا کرتے تھے. یہ ان کی محبتیں تھیں. یہ محبت, یہ چاہت جب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو تب بات بننی ہے, وگرنہ کامیابی کوئی نہیں ملنی. حضرت عبداللہ بن حیثمہ اپنے گھر میں آئے, یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. ان کی بڑی 2 حسین و جمیل بیویاں تھیں. تو آئے تو انہوں نے ویلکم کیا, بیویوں نے خوشبو وغیرہ لگائی جو عرب کا وہاں رواج تھا. گھر کے اندر بڑے معاملات کیے, کھانے کھونے رکھے. سرکار کے بارے میں پتہ چلا سرکار تو تبوک میں گئے ہیں, حالات بھی بڑے سخت ہیں, کھانے پینے کے معاملات بھی بڑے اوکھے ہیں. اور یہ وہاں سے چلے گئے اور جملہ پتہ کیا بولا, میرے سرکار سفر میں ہے, پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, حالات کیسے ہیں, اور میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤں اور میں بیویوں کے ہاتھوں کے کھانے کھاؤں, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. پھر وہاں سے چل پڑے اور ادھر سرکار بھی ان کا استقبال کر رہے تھے. یہ محبت ہوگی تو بات بنے گی. دور سے آئے ہیں, کئی دن گھر سے باہر تھے, غائب تھے, تو بیویوں نے ویلکم کیا. نا 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 نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لذیذ کھانے کھاؤں, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو یہ صحابہ کی محبت. حضرت عمر بن عاص کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے 3 اپنی حالتیں بیان کی. ان میں سے دوسری حالت یہ بیان کی, کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ جلالت اور ہیبت والا نہیں ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ساری زندگی نظریں اٹھا کے سرکار کو دیکھ نہیں سکا. ادب دیکھیں کتنا ہے. نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرنا یہ صرف ان کی بات نہیں تھی, کتنے صحابہ ایسے تھے. ان سے پوچھا گیا بتاؤ سرکار کا چہرہ کیسا تھا, خد و خال کیسے تھے, نئے نقش کیسے تھے. انہوں نے معذرت کر دی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سرکار کے ادب اور جلالت شان کی وجہ سے ہم آنکھیں بھر کے سرکار کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. ہماری نگاہیں جھکی رہتی تھیں. ہمیں کچھ نقش و نگار تو معلوم ہے لیکن پورا حلیہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم نے آنکھیں بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا ادب صحابہ کیا کرتے. چہرہ دیکھنا کوئی گستاخی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ آنکھیں اٹھا کے ہم نہیں دیکھتے. اور ایک صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب سرکار کبھی ان کو دیکھتے, کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ سارا وقت سرکار کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے. ہر بندے کا اپنا اپنا محبت کا معیار ہے. تو سرکار جب ان کی طرف دیکھتے وہ نگاہیں نیچی کر لیتے, اور سرکار جب توجہ کسی سائڈ پہ کرتے اسی وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے. فتح مکہ کے دن حضرت صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے, یہ دین حق ہے. اور یہ کسی بندے نے کوئی جملہ بولا یا ویسے آپ نے اپنی محبت کے ساتھ یہ بولا اور یہ محبت کا اعلان کیا. ایک طرف اپنا باپ ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کی بات کی, اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لے آتے, یہ میرے اپنے باپ کے ایمان لانے سے بڑھ کر مجھے محبت ہے. حالانکہ اپنا باپ, اپنا رشتہ, ان کے باپ مسلمان ہو گئے اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا نے اسلام قبول نہ کیا. تو آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ خوشی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں چچا مسلمان ہو جاتے, کیوں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہونی. تو وہ اپنی برادری, اپنی محبت وہ کسی چیز کو نہ دیکھتے. حضرت ابو ذر غفاری جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو کہتے ہیں میرا اونٹ بہت لاغر تھا, کمزور تھا. میرا خیال تھا کہ چند روز مزید ٹھہر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا. میں نے کئی روز تک اپنے اونٹ کو چارہ کھلایا
اور پھر سفر شروع کیا. جب میں ایک جگہ پہنچا تو میرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی جس کے باعث وہ آگے نہ چل سکا, اور مال و متاع میں نے اپنی پشت پہ رکھا, اور میں نے کہا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سرکار گئے ہیں, جتنی گرمی, بڑا لمبا سفر تھا, سخت گرمی کا موسم تھا, تو کہا نہ بے شک اب میری مجبوری بن گئی ہے, میں واپس چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے مجھے گنجائش مل جائے. لیکن فرمایا نہ, وہ سارا وزن اپنے اوپر لادا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہو. پھر سرکار نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, فرمایا ہم راضی ہو گئے تیرے اوپر. تو یہ صحابہ کرام کی محبتیں تھیں اور صحابہ کرام کے معاملات تھے. سرکار کی جس وقت عمر مبارک کے آخری سال تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا, سرکار پردہ کر گئے, تو ایک مؤذن تھے عبداللہ بن زید انصاری, صحابی رسول تھے. یہ اپنے کسی کھیت کے اندر کام کر رہے تھے, تو ان کو کسی نے آ کے اطلاع دی سرکار پردہ فرما گئے. تو اسی وقت آپ نے اپنا کام چھوڑا, وہ کرمبی وغیرہ جو ہاتھ میں تھا وہ رجے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ, یہ آنکھیں تھی تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے, اب تیرے محبوب چلے گئے ہیں, میں نہیں چاہتا اب یہ آنکھیں رہیں, یا اللہ میری آنکھوں کے نور کو واپس لے لے. اسی وقت ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا. یہ صحابہ کی محبت, یہ صحابہ, وہ ان کے حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کو کوئی بھی نہیں تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن ہمارا کردار اور ہے, کام اور ہے. ہم کہتے ہیں سرکار سے آگے کوئی بھی نہیں, لیکن جب اپنی خواہش کی باری آتی ہے تو کتنی دیر تک ہم یوٹیوب کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے بزرگ بھی خبریں سنتے رہتے ہیں, لیکن سرکار سے سب سے بڑھ کر پیار ہو تو پھر دن کا اکثر حصہ ان پہ درود پڑھتے کیوں نہیں گزرتا؟ سرکار جو کہہ رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سرکار جو کہتے ہیں ہر قسم کا گناہ کرنا یہ میری شریعت میں حرام ہے, تو ہم سرکار کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ محبت ہو تو ایسی ہو جس طرح صحابہ کر گئے, جس کی کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. یہ خالصتاً محبت تھی, یہ انوکھا پیار تھا. اس پیار کی مثالیں پوری دنیا میں کسی جگہ مل ہی نہیں سکتی. نہ کوئی ماں دے سکتی ہے, تو نہ کوئی باپ دے سکتا ہے, تو نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے. جو صحابہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی داستانیں رقم کر گئے, ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم یار کچھ نہ کریں, کچھ نہ کچھ تو کریں. ہم اس منزل کے راہی تو چلو بنے, منزل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے, ہم مسافر تو بنے, یہ سفر تو شروع کریں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور آپ کی فرما برداری میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کچھ کریں, اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں کہ یا اللہ ملک کو مجموعی عذاب سے بچا لے. یہ عذاب والے کام ہیں جو اب ہمارے حکومتی سطح پہ فیصلے ہو رہے ہیں, یہ ملک پہ عذاب نازل ہونے والے معاملات ہیں. جس ملک میں نبی کی عزت کے رکھوالے کوئی نہیں, بلکہ جو ملک کے رکھوالے ہیں وہی اگر سوداگر بن جائیں اور وہی اگر رہزن اور ڈاکو بن جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اگر چوروں کی رکھوالی ہے تو پھر زیادہ جاگنا پڑے گا. ایک بندہ اپنا مال رکھتا ہے گھر میں, وہ مطمئن ہے. اگر جو چور ہے وہی جو رکھوالی کرنے والے چور بن جائے تو بندہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ بھی مانگے, معافی بھی مانگے, نوافل بھی پڑھے, اور یہ عزم کریں ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اقدار پیدا کرنی ہے. یہی بچے بڑے ہوں, آگے اللہ ان کو بڑے افسر بنائے, بڑے بڑے عہدوں پہ لے جائے, اور وہاں بڑے عہدوں پر کھڑے ہو کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پیرا دے, پھر ہی کامیابی ہو سکتی ہے. یہاں بیٹھ کے خالی بد دعائیں کرنے سے معاملہ نہیں ہونا, خالی سکول پڑھا لینے سے, کالج پڑھا لینے سے بات نہیں بننی. ساتھ ان کو عشق مصطفیٰ کی گٹی دینا پڑے گی. صبح شام ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی باتیں سنانا پڑے گی. پھر ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر جا کے یہ عشق پیدا ہوگا, اور پھر یہ سودا بازی نہیں کریں گے. پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے دنیا کی ہر دولت ہیچ ہے, ہم موت اور ہر قسم کی جو سزائے موت کو اور سولی کو سینے پہ لگانے کے لیے تیار ہیں, پر نبی کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے, قرآن کی عزت کی سودا نہیں کر سکتے, اور مذہب کے بارے میں گفتگو پہ ہم سودا نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے, جس طرح بندہ دور کی پلاننگ کرتا ہے, ہم دور کی پلاننگ تو کریں.
نہ کل وہ افسر بن سکے، نہ اس عہدے پہ جا سکے، ہماری اس محنت کا ثواب تو اللہ ہمیں دے گا، ہمارے اس جذبے کا ثواب تو مالک ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ رحمت فرمائے۔ پہلی بات ہے بچوں کو دین کا علم سکھانا شروع کر دیں، اگلے معاملے پھر سارے بعد کے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا